اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس چھٹا سبق اسماء اشارہ کی قسم میں سے ایک اور قسم اس میں اشارہ مؤنث کی دوسری والی قسم پہلے جو قسم پڑھی تھی وہ اس میں اشارہ قریب تھی مؤنث کے لیے. اب یہ اسم اشارہ بعید یعنی کہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے دور والا. تعریف تلکا کے ذریعے کسی دور چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ تلکا بنتن وہ لڑکی ہے, تلکا مروحتن وہ پنکھا ہے. فائدہ تلکا کے بعد اگر کسی کا نام یا کوئی لفظ بغیر الف لام کے آ جائے تو جملہ مکمل بن جائے گا. وجہ وہ نکرہ ہوگا اور نکرہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے تلکا کلثوم وہ علی کلثوم ہے, تلکا کلثوم وہ کلثوم ہے, تلکا سبورہ وہ تحت سیاہ. اب آ جائیے تھوڑا مثالوں کی طرف اور پریکٹس. اگر اس کا اردو ترجمہ نہ بھی بولا جائے تو یقیناً چیزوں کو دیکھ کے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن توجہ سے سنیں اور دہرائیں, اور بار بار دہرانے سے یہ یاد ہو جائے گا. اور آگے آنے والے سوالات کہیں اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا اور کہیں اردو سے عربی بنانی ہوگی. اس کے لیے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں, پھر آگے سب کی جانب ہم بڑھتے ہیں. پہلی مثال تلکا ثلاجہ, تلکا ثلاجہ وہ فریج ہے. پہلی جو چیز ہے یہ الماری نہیں ہے, اس کو دیکھ کے الماری نہ سمجھنا, یہ فریج ہے. ثلجن برف کو کہتے ہیں, اور ثلاجہ مبالغے کا صیغہ اسی سے بنایا گیا ہے, بہت زیادہ برف والی, جو چیزوں کو برف بنا دیتی ہے. تو مطلب کیا ہوا, تلکا ثلاجہ وہ فریج ہے. تلکا کارورا وہ بوتل ہے. تلکا سیارہ وہ گاڑی ہے. ذرا غور سے دیکھیں سیارہ کو, اگر ہم اس میں اضافی حروف نکال لیں باقی کیا بچتا ہے, تین ہی حرف سین یا را, اور سین یا را کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں, کیا بولتے ہیں, سیر. سین یا را سیر, اور سیر کا معنی ہر اردو والا جانتا ہے کیا ہوتا ہے, چلنا. تو سیارہ بہت زیادہ چلنے والی, بہت زیادہ چلنے والی. اسی لیے ایک ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ چلتی کا نام گاڑی ہے. تو وہ چلتی کا نام گاڑی جو ہے وہ اردو میں تو ہے نہیں ہے, لیکن چلتی کا نام گاڑی عربی میں ضرور ہے, اور اس لیے یہاں تلکا سیارہ چلتی کا نام گاڑی ہے
اور یہاں تلکا سے مراد وہ سیارہ، وہ گاڑی، تلکا وہ دراجہ، تلکا دراجہ وہ بائسیکل ہے. اس کی بناوٹ پر بھی اگر ہم غور کریں تو ایک معنی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے درجن سے دراجہ، کیونکہ اس کو جوڑنے میں سٹیپ سامنے، ساری آنکھوں کے سامنے، ہر سٹیپ اس کا آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اس سٹیپ کی وجہ سے، درجے کی وجہ سے اس کا نام دراجہ، بہت زیادہ سٹیپوں والی، بہت زیادہ. لیکن بائسیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر مثال ہے تل کا عجلہ، وہ ٹائر ہے. تل کا شاشہ، وہ ایل سی ڈی یا ٹی وی. ویسے ٹی وی کو تلفزیون بولتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن بولتے ہیں، تلفزیون بولتے ہیں، لیکن یہ والا ایل سی ڈی کے لیے یوز ہوتا ہے. شاشہ. تل کا ہرہ، وہ بجلی ہے. تل کا دجاجہ، وہ مرغی ہے. تل کا مبرا، ایسے لفظ ہے مبراتن، لیکن چونکہ ہم نے رکنا ہے تو تا عربی کو آخر میں، سے تا کو عربی لوگ بھوک کی وجہ سے کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مطلب اس کو ہاتھ سے بدل دیتے ہیں. تل کا مبرا، تل کا مبرا وہ شارپنر ہے. تل کا ملعقہ، تل کا ملعقہ، لاحقہ کا یلعقو کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا. تو چونکہ لیکوڈ چیزیں اس کے ذریعے ڈال کے یوں چاٹ لیا جاتا، تو لہذا چمچے کو چاٹنا کہتے ہیں. اور لاعقون سے بنا ہوا یہ لفظ ہے ایک. اور دوسری بات، عربی میں یہ مونس ضرور استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا کس طرح بھی نر ہونے کی توقع برتنوں میں ہے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ مونس ہی یوز ہوتا ہے. تاکہ ساتھ آتا ہے ملعقہ، چاٹنے والی. اور آگے آپ مثال دیکھ رہے ہیں، ہذہ اریکہ، یہ والا صوفہ، ہذہ اریکہ، یہ والا صوفہ ہے. وتلک مخدہ، اور وہ والا تکیہ، یہ والا صوفہ ہے اور وہ تکیہ. ہذہ مکناسہ، یہ جھاڑو ہے. وتلک غرفہ، اور وہ کمرہ، یہ جھاڑو ہے اور وہ کمرہ. ہذہ نظارۃ وتلک وما تلک. ہذہ نظارۃ، یہ تصویر ہے، نظارہ تصویر، سینری ہے، نظر میں آنے والی نظارہ. بھائیو، مہربانی فرما کر اس لفظ پر ذرا نظر لگائیے. مطلب یہ پتا پڑا کہ نظارہ وہ ہوتا ہے جو نظر میں آئے. میں نے لاہور کا نظارہ کیا، اس کو دیکھا، دکھائی دینے والی چیز. تو یہاں تصویر کے لیے، سینری کے لیے نظارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ منظر ہوتا ہے اس کے اندر.
وما تلک، اور وہ کیا ہے؟ یہ تو تصویر ہے، سینری ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جواب حاضر ہے، تلک محفظہ، وہ بستہ، یہ تصویر ہے اور وہ بستہ. ما تلک، وہ کیا ہے؟ ما کیا، تلک ما کیا، تلک وہ کیا ہے؟ من تلک، وہ کون ہے؟ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک ماعز، وہ بکرا ہے. من تلک، وہ کون ہے؟ تلک امراتن، وہ عورت ہے. اتلک ممحات، کیا یہ ڈسٹر ہے؟ لا تلک مسطرہ، نہیں یہ پیمانہ ہے. اتلک شاشہ، کیا یہ ایل سی ڈی ہے؟ ایل سی ڈی ٹی وی. یہ کمپیوٹر کے ساتھ جو سکرین استعمال کی جاتی ہے علیحدہ سے، اسے کہا جاتا ہے. لا تلک مسطرہ، نہیں یہ تو پیمانہ ہے. تلک شاشہ، کیا یہ ایل سی ڈی ہے؟ لا بل تلک سبورہ، نہیں بلکہ یہ تو بلیک بورڈ ہے. نہیں بلکہ یہ تو بلیک بورڈ ہے. نیکسٹ مثال، ہذہ اریکۃ وتلک مخدہ، یہ صوفہ ہے اور وہ تکیہ. وما ہذہ، اور یہ کیا ہے؟ ہذہ کراسہ، یہ کاپی ہے. تلک مبرہ، کیا یہ شارپنر ہے؟ ہذہ زہریہ، یہ گلدستہ ہے. زہرۃ کلی، گل، پھول، اور زہریہ جس میں بہت سارے پھول رکھے جا سکتے ہوں، یعنی گلدستہ. تلک مبرہ، کیا یہ شارپنر ہے؟ لا تلک ممحات، نہیں یہ تو ڈسٹر ہے. وارننگ، تنبیہ. اس میں اشارہ کے بعد اگر کسی لفظ پر الف لام داخل ہو تو جملہ کو مکمل کرنے کے لیے جو لفظ اس کے بعد لایا جائے گا، اس کی الف لام والے لفظ کے ساتھ مذکر اور مؤنث ہونے میں برابری ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر اور مبتدا بھی ایک دوسرے کے مؤنث مذکر ہونے میں ایک جیسے برابر ہی ہوا کرتے ہیں. جیسے ذالک البیت جمیل، ذالک وہ، البیت گھر، جمیل خوبصورت ہے، وہ گھر خوبصورت ہے. تلک غرفۃ جمیلۃ، یہ کمرہ خوبصورت ہے. مؤنث کی علامت، مؤنث کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہو. دوسری دو علامتیں کم استعمال ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک الف مکسورہ ہے اور دوسری الف ممدودہ ہے. تلک سیارۃ قدیمۃ، وہ والی گاڑی پرانی ہے. تلک دراجۃ جدیدۃ، وہ والی بائسیکل نئی ہے. تلک مسطرۃ مکسورۃ، یہ والا پیمانہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ والا پیمانہ ٹوٹا ہوا ہے. ویسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، یہاں پیمانہ ٹوٹ گیا. تلک مسطرۃ مکسورۃ، یہ پیمانہ ٹوٹا ہوا ہے. تلک دراجۃ جدیدۃ، وہ بائسیکل نئی ہے. تلک مبرۃ سالمۃ، یہ والا شارپنر سلامت ہے، صحیح ہے، ٹوٹا نہیں ہے. تو مکسورہ کا سالمہ الٹ ہوا، ٹوٹا ہوا سلامت. آپ قیمتوں کے حساب سے
اور وصف کے لحاظ سے، خوبیوں کے لحاظ سے ان کی ڈیفرنس کو بیان کیا جا رہا ہے. هذه الثلاجة غالیہ، یہ والی فریج مہنگی ہے. وَتِلْكَ رَخِیصَہ، اور وہ والی سستی. هذه سیارۃ سریعہ، یہ گاڑی تیز رفتار ہے، تیز، سرعت سے بنا ہوا. تلک بطیئہ، اور وہ سلو ہے، سلو رفتار، کم رفتار. هذه العجلۃ کبیرۃ، یہ والا ٹائر بڑے والا ہے. تلک صغیرہ، اور یہ چھوٹے والا. هذه القارورۃ مملوءہ، یہ والی بوتل بھری ہوئی ہے. ملأ بھرا ہونا، مملوءہ بھری ہوئی. وتلک خالیہ، اور یہ بوتل خالی پڑی. اتلک القلنسوۃ وسخۃ، کیا یہ والی ٹوپی گندی ہے، گدلی ہے؟ لا تلک نظیفہ، نہیں، بلکہ وہ صاف ہے. تلک شجرہ کبیرہ، کیا یہ درخت بڑے والا ہے؟ نعم تلک شجرۃ کبیرہ، جی ہاں وہ والا درخت بڑا ہے. هذه الساعۃ غالیہ، کیا یہ گھڑی مہنگی ہے؟ ام تلک غالیہ، یا وہ والی مہنگی ہے؟ تلک غالیہ، وہ مہنگی. تلک الغرفۃ نظیفۃ، کیا یہ کمرہ صاف ہے؟ لا تلک وسخہ، نہیں یہ گندا ہے. تلک کمرہ نظیفہ، تلک غرفۃ نظیفہ، کیا یہ کمرہ صاف ہے؟ لا تلک وسخہ، نہیں یہ گندا ہے. اب آ جائیے ذرا عربی کا بنا کے دیکھتے ہیں. ترجمہ الی العربیہ، عربی میں ترجمہ کریں. یہ شارپنر ہے اور یہ ربڑ ہے. هذه مبرہ و تلک ممحات، هذه مبرہ و تلک ممحات، یہ ٹوپی ہے، وہ چشمہ ہے. هذه قلنسوۃ، وذالک عین، عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ چشمہ جو چشم کے اوپر پہنا جاتا ہے. یہ بکری ہے، وہ گائے ہے. هذه شاۃ، هذه شاۃ، ماعز بھی کہہ سکتے ہیں. ماعز نر جانور، نر بکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. علاقے یہاں بکری ہے اس لیے شاۃ استعمال ہوتا ہے. هذه شاۃ و تلک بقرہ، یہ استانی ہے، وہ طالبہ ہے. هذه معلمۃ و تلک طالبہ، هذه معلمہ و تلک طالبہ، هذه معلمہ و تلک طالبہ، یہ بوتل ٹوٹی ہوئی ہے. هذه قارورۃ مکسورۃ، هذه قارورۃ مکسورۃ، هذه قارورۃ مکسورۃ، یہ بوتل ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ٹوپی میلی ہے. هذه قلنسوۃ وسخہ، هذه قلنسوۃ وسخہ، کیا وہ چشمہ سستا ہے؟
ذالک العین رخیص ذالک عین رخیص ذالک العین رخیص ذالک العین رخیص، کیا وہ چشمہ سستا ہے؟ جی ہاں وہ چشمہ سستا ہے. نام ذالک العین رخیص، نام ذالک العین رخیص. کیا وہ پنکھا پرانا ہے؟ تلک المروحۃ قدیمۃ، تلک المروحۃ قدیمۃ، نہیں وہ پنکھا نیا ہے. لا تلک المروحۃ جدیدۃ، لا تلک المروحۃ جدیدۃ، یہ کاپی ہے وہ پیمانہ ہے. ہذہ قراصۃ و تلک مسطرہ، یہ کیا ہے؟ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مونس مذکر دونوں کے لیے، ہذہ مونس کے لیے، ھذا مذکر کے لیے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ چونکہ آگے دوات ہے تو لہذا ما ھذہ سے سوال ہوگا. یہ مونس چیز کیا ہے؟ ما ھذہ، یہ مونس چیز کیا ہے؟ ھذہ دوات، یہ دوات ہے، یہ درخت ہے اور وہ قلم دان ہے، گلدان. ھذہ شجرۃ و تلک زہریۃ، ھذہ شجرۃ و تلک زہریۃ. اردو میں ترجمہ کریں. ھذہ المروحۃ سریعۃ، یہ پنکھا تیز ہے. وتلک المکناسۃ جدیدۃ، ھذہ المروحۃ سریعۃ، یہ والا پنکھا تیز ہے. تلک المکناسۃ جدیدۃ، وہ والا جھاڑو نیا ہے. ھذہ المبرۃ غالیہ، یہ والی شارپنر مہنگا ہے. ھذہ العجلۃ سمیکہ، یہ والا ٹائر پھیلا ہوا ہے. تلک المعلمہ جدیدہ، وہ استانی نئی ہے. تلک المعلمہ جدیدہ، وہ استانی نئی ہے. ھذہ المخدۃ وسخہ، یہ والا تکیہ گدلا ہے، یہ والا تکیہ گدلا ہے. ھذہ السیارۃ بطیئہ، ھذہ السیارۃ بطیئہ، یہ گاڑی دیر کرنے والی ہے، آہستہ چلنے والی ہے، یہ گاڑی سلو رفتار ہے. ھذہ السبورۃ مکسورہ، یہ بلیک بورڈ ٹوٹا ہوا ہے. تلک الکراسۃ رخیصہ، وہ کاپی سستی ہے. تلک الغرفۃ نظیفہ، کیا وہ والا کمرہ صاف ہے؟ نام تلک الغرفہ نظیفہ، جی ہاں وہ کمرہ صاف ہے. تلک الغسالہ جدیدہ، کیا وہ واشنگ مشین جدیدہ نئی ہے؟ لا تلک الغسالۃ قدیمۃ، نہیں وہ والی واشنگ مشین پرانی ہے. تمرین، درج ذیل جملوں میں سے غلط کو پہچانیے. درج ذیل جملوں میں سے غلط جملوں کو درست کریں. ذالک المعلقۃ واسخۃ، ذالک المعلقۃ واسخۃ، یہ غلط جملہ ہے. وجہ، پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں آتی. یہاں الف لام آیا ہوا ہے اور تنوین بھی لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے جملوں کو درست کریں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے
الف لام کو مٹا کر الف لام کو ایسی کراس لگا کر الف لام پر کراس لگائیں اور جملہ صحیح بنائیں. ذالک الملعقۃ ذالک الملعقۃ وسخۃ یہ والی چمچ گدلی ہے. تلک الاریکۃ نظیفۃ کچھ نہیں کرنا بس پڑھ دو ٹھیک لکھا ہوا ہے. تلک الاریکۃ وہ والا صوفہ نظیفۃ صاف ہے. ذالک المحفظۃ جمیلۃ وہ والا بستہ ذرا نیا ہے. جمیلۃ خوبصورت ہے. جدیدہ ہوتا تو نیا ہوتا. ذالک وہ محفظہ بستہ جمیلہ خوبصورت. حاضی یہ والا مسترہ تو پیمانہ مکسورہ ٹوٹا ہوا. حاضی مسترۃ المکسورۃ جناب اس میں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر پڑوس کی چیزیں اٹھا کے پڑوس میں دے کے پڑوس کی اڑوس میں کی ہوئی. اس میں غلطی یہ ہے یہ والی خبر ہے. یہاں سے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس مثال کو دیکھ لیں. پہلے کیا ہے تل کا اس میں اشارہ اس کی جگہ اس میں اشارہ حاضہ آ گیا. اوکے اریکہ تو کو یہاں ہونا چاہیے الف لام. معرف باللام چیز تو اس جگہ ہونا چاہیے مبتدا کی جگہ اور نظیفۃ خبر تھوڑی اس کے آخر میں. یہاں خبر کو پہلے لکھ کر مقصورہ کو بعد میں لکھا گیا. ہم نے کیا کرنا ہے الف لام اس پر لگا کر اس کو مبتدا بنانا ہے. المقصورہ کے بجائے المسترۃ یوں کریں گے المسترۃ اور اس کے بعد یہ مسترۃن کا اعراب اس پر لگا دیں گے مکسورۃن. ہذہ المسترۃ مکسورۃن. اب جملہ ٹھیک ہو گیا. ہذہ المسترۃ المکسورۃ. ہذہ الف لام ادھر آ جائے گا ہذہ المسترۃ اور یہاں سے الف لام ختم مکسورۃن ہو جائے گا. ہذہ المسترۃ مکسورۃن. اوکے یہ والا پیمانہ ٹوٹا ہوا ہے. تلک شاشۃ صغیرۃ وہ والی ایل سی ڈی چھوٹی ہے. ھذا قارورۃ خالیہ یہ والی بوتل خالی ہے. من ذلک من ذلک البنت. من ذالک البنت من کون ذالکا وہ بنت و لڑکی. تلک طالب من ذالک البنت وہ لڑکی کون ہے. تلک طالب وہ میل سٹوڈنٹ ہے. سوال ہے وہ لڑکی کون ہے. جواب ہے تلک طالب وہ میل سٹوڈنٹ ہے. غلطی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لڑکی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی لڑکی ہونا چاہیے. تلک طالبۃن یہاں بس تا لگا کر اس کو لڑکی میں چینج کریں گے طالبن کو طالبۃن بنائیں گے تو جواب کے برابر پوچھے گئے سوال کے برابر ہو جائے گا. تلک طالبۃن وہ فیمیل اسٹوڈنٹ شاگردہ ہے. احاذہ ہرۃ ہاذا ہرۃ غلطی سیدھا کرنا ہے نا غلط کو تو جناب اس ہاذا کے الف کو ہٹا کر حاضی ہی لگائیں گے جیسے یہ اس مثال میں لگا ہوا حاضی. یہ والا حاضی یہاں آ جائے گا. حاضی ہی ہرۃ یہ ختم ہو جائے گی. حاضی ہرۃ ایسے بھی کر سکتے ہیں. حاضی ہرۃ کیا یہ والی بلی ہے. لا ذالک الدجاجۃ نہیں. اس ذالکہ کو تلکہ سے بدلنے کے بعد سیدھا جملہ بنائیں گے. لا تلک دجاجۃ لا تلک دجاجۃ لا تلک دجاجۃ لا تلک دجاجۃ. یہ ذالکہ بدل جائے گا غلط لکھا ہوا ہے. لا تلک دجاجۃ
नहीं वो मुर्गी है। झैल इबारत को पढ़ें और तर्जुमा करें। हाज़ा रजुल साइकुन, ये वाला आदमी ड्राइवर है। ज़ालिका रजुल हारिसन, वो वाला आदमी चौकीदार है। हाजिल गुरफत कबीरतुन, ये वाला कमरा बड़ा है। व तिलकल गुरफत सगीरतुन, वो वाला कमरा छोटा है। ज़ालिका सहनु नजीफुन, क्या वो प्लेट साफ है। ला ज़ालिका वसखुन, नहीं वो जरा गदली है, गंदी गदली कुछ भी कह रहे। तिलका दर्राजतु जदीदतुन, क्या वो वाली बाइसाइकिल नई है। ला तिलका कदीमा, नहीं वो पुरानी है। हाजा कित्तुन, ये बिल्ली है। हिर्रा भी बिल्ली, कित्तुन भी बिल्ली, डरना नहीं। वह तिलका हिर्रतुन, ये जरा बिल्ला है, वो वाली बिल्ली है। ये जरा बिल्ला है, वो वाली बिल्ली है। हाजा ये कित्तुन बिल्ला है, वह तिलका हिर्रतुन, वो वाली बिल्ली है। मरियम तालिबातुन मुजतहिदतुन, मरियम तालिबातुन मुजतहिदतुन, मरियम शागिर्दा है, मुजतहिदा मेहनती। तमरीन, दर्जाल सवालों के जवाब दीजिए। तिलका से किस चीज की तरफ इशारा किया जाता है। एक मुन्नस चीज की तरफ जो दूर हो फासले के हिसाब से। हाज़िहि साअतु, क्या ये जुमला मुकम्मल है या नहीं। मुकम्मल ना होने की सूरत में वजह बयान करें। जनाब, हाज़िहि साअतु, ये वाली घड़ी, और इस घड़ी के मुतालिक ये कुछ नहीं बताया गया। कदीमा जदीदा रखीसा गालिया, छोटी है सगीरा कबीरा, छोटी है बड़ी है, सस्ती है महंगी है, महंगी है पुरानी है, कोई सिर्फ नहीं लगाई गई जो खबर बनने की सलाहियत रखती हो। इस जुमला तो है, चीज़ का नाम तो मौजूद है, लेकिन उसके मुताबिक खबर कोई भी मौजूद नहीं है, लिहाजा जुमला नामुकम्मल है। और वजह बयान हो चुकी है कि इसके अंदर खबर मौजूद नहीं है। आज हिस्सा तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ मौसूफ में, सिर्फ मौसूफ से मरकब तौसीफ़ी बनता है, और मरकब तौसीफ़ी कभी भी सिफत मौसूफ मिलकर पूरा जुमला नहीं बनने की सलाहियत रखते हैं। और लास्ट सवाल है जनाब, मुन्नस की इलामत क्या है। मुन्नस की इलामत क्या है। ये जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इलामत है वो इसी इलामत के ऊपर यहाँ है, ता। किसी चीज़ के मुन्नस होने के लिए आखिर में ता होती है, और अगर ये ता ना हो तो वही ता इसी हा से बदली हुई सूरत में हो सकती है। जैसे अल-क़ारिया है, अब हमने ता तो पढ़ी नहीं, लिखने में आती है, और वो बोलने में हा से बदल जाती है, और कभी कभार ता के नुक्ते भी नहीं लगाते, वैसे ही हा लिख देते। तो इसलिए पता ये चला, ता सर्कल ता, गोल लंबे वाली भी मोनसी की इलामत है, लेकिन सर्कल ता मोनस की इलामत है। इसके अलावा अलम मकसूरा, वो अलफ जिसको खड़ी ज़बर की सूरत में लिखा जाता होता है। कुछ नाम लेता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, वो सारे मोनस की इलामत हैं। और वो उर्दू के अंदर भी मोनस की इलामत वही अलम मकसूरा है। जैसे सलमा लिखने में क्या आता है, सलमी लिख के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं, अलम मकसूरा लगा देते हैं, सलमा हो जाता है। बुशरा, उसकी या के ऊपर वो लगा होता है, सलमा, बुशरा, लुबना, इस तरह के तमामी नाम। और अलम मकसूरा के अलावा आखिरी इलामत है मोनस की बड़ी वाली मद, जैसे अस्समाउ इनशक्कत, इज़ा समाउ इनशक्कत। आप एक और कुरान में से मिसाल उठा लेते हैं, इज़ा समाउ इनफतरत, इनफतरत मोनस, इनशक्कत मोनस। क्यों? क्योंकि समा मोनस है। समा इतनी लंबी मद के साथ मोनस, तो पता ये चला कि अलग बड़ी मद वाला अलग ममदूदा, अलग ममदूदा, वो भी मोनस की इलामत है। नेक्स्ट सबक में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।